15 شعبان کی رات تقدیر لکھی جائے گی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت مان لو، اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 15 شعبان کی رات بہت ہی عظیم، بابرکت اور تقدیر کے فیصلوں والی رات ہے۔ اس رات کو قسمت کی رات کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی رات آنے والے کل کے بارے میں فیصلے فرماتے ہیں۔ بندے کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اس کے حالات کس طرف جائیں گے، اس کے نصیب میں آسانی آئے گی یا آزمائش، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے اسی رات لکھا جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں دعاؤں کی خاص قبولیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اس رات جو بھی بندہ سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس رات اولاد کے لیے منت مان لیں۔ جنہیں بیٹے کی خواہش ہے وہ اللہ کے حضور عاجزی سے مانگیں۔ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ دعا کریں۔ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ اس رات اللہ سے فریاد کریں۔ جو سالوں سے پریشانیوں میں وہ اس رات اللہ کو اپنا حال سنائیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہتری کے فیصلے فرماتے ہیں، تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں اور بندے کے نصیب میں خوشخبریاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر اس رات سورہ محمد کے ذریعے اللہ سے منت مان لی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی امیدوں کو خالی نہیں جانے دیتے، بلکہ ان کے حق میں خیر، آسانی اور بھلائی کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور جو کچھ اس رات لکھ دیا جاتا ہے وہی آنے والے دنوں میں اللہ کے حکم سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے شعبان کے مہینے میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات، جو کہ تقدیر کے فیصلے والی رات ہے، سورہ محمد کی منت مان کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری سے نوازا۔ اکثر میری بہنوں نے خود بتایا کہ ہم نے اس رات یہ خاص عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ جن کی اولاد نہیں تھی وہ بھی اس بابرکت رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولاد کے خواب پورے ہوئے، اور جن کے بیٹے نہیں تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو بھی بہنیں ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں وہ بھی اس عمل کو اپنائیں۔ اس رات سورہ محمد کی منت ماننے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نصیب میں خوشخبری لکھوائیں۔ اس کے ساتھ میں بعد میں آپ کو جو ہے اس کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے اس منت کو صحیح انداز میں مانا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نوازیں اور پہلی اولاد بیٹے کی صورت میں عطا فرمائیں۔ یہ عمل ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بے اولاد بہنوں پر آزمایا گیا، اور جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اس خاص موقع پر کوئی حاجت رکھی، کوئی وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خالی نہیں لٹایا بلکہ ان کے حق میں خیر و برکت کے فیصلے کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ 15 شعبان کی رات نہ صرف تقدیر کے فیصلے کی رات ہے بلکہ اللہ کی رحمت، خوشخبری، رزق، عزت اور نصیب سنوارنے والی رات بھی ہے۔ تو اس لیے اس رات یہ عمل کرنا لازمی ہے، منت ماننا لازمی ہے، اور اپنے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور دعا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بھی ان لاکھوں بہنوں کی طرح اس بابرکت عمل کی برکت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی رضا، خوشیاں، اولاد کی نعمت اور نصیب کی برکت دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ بابرکت رات، یہ 15 شعبان کی شب میری ان تمام بہنوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، جن کے بیٹے نہیں ہیں، خوشخبری کی رات بن جائے۔ یا اللہ اس رات کی برکت سے جو بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، ان کے نصیب میں اولاد لکھ دے۔ جن کے بیٹے نہیں، یا اللہ ان کے مقدر میں بیٹے لکھ دے، ان کو بیٹے عطا فرما، ان کی زندگی میں سکون، خوشیاں اور رحمتیں نازل فرما، اور اس رات کے فیصلے ان کے حق میں بہترین ہوں۔ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی تقدیریں آسان فرما، ان کی شادیاں جلد مکمل کر دے، اور جس کی جائز حاجتیں وہ بھی پوری کر دے۔ جن کا رزق تنگ ہے ان کے نصیب میں وسعت عطا فرما، ان کی پریشانیاں، دکھوں اور مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ میری یہ دعا ہے کہ اس رات کی برکت سے ہر بہن کی زندگی میں آسانیاں، خوشیاں، عزت اور دولت نازل ہو، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کے گھروں میں سکون اور ہر جائز خواہش پوری ہو۔ یا اللہ اس رات اپنی رحمتوں سے ہر دل کو روشن فرما، ہر نصیب کو بہتر اور خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو 15 شعبان کی رات کی منت کرنے کا پورا طریقہ بتاتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے نصیب میں خوشخبری، اولاد اور بیٹے کی نعمت شامل ہو۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ رات تقدیر کی رات ہے، اور اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے نصیب میں بہترین فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے یعنی 15 شعبان سے پہلے صدقہ دینا ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز صدقہ کریں، کپڑے، پیسے، کھانے کی چیز، کسی بھی مستحق کو دے دیں جو آپ دے سکتے ہیں۔
اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، مجھے بیٹے کی نعمت دے، یا اللہ تو اس صدقے کے ذریعے ہر بلا ٹوٹتی ہے، ہر بیماری دور ہوتی ہے اور بے اولادی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس لیے جو بھی دے سکتے ہیں اپنی گنجائش کے مطابق دے دیں۔ پھر 15 شعبان کی رات جب آپ منت کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے 2 نفل حاجت کی نماز پڑھیں اور اس نیت سے کریں کہ نماز کے بعد بیٹھ کر ایک تسبیح درود پاک پڑھیں، پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح یعنی تسبیح فاطمہ پڑھیں اور پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی منت مانیں۔ آپ نے منت اس طرح مانی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں سورہ محمد کا ختم پڑھاؤں گی کہ یہ وہ صورت ہے جو تیرے حبیب کے نام پر صورت ہے اور تیرے حبیب کے صدقے میں یہ صورت اپنی حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں، اولاد کے لیے میری بے اولادی دور کر، بیٹے کے لیے مجھے بیٹا عطا فرما، اور میں اتنی تعداد میں یعنی جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتی ہیں یا کسی سے پڑھا سکتی ہیں وہ تعداد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اتنی تعداد میں یہ صورت پڑھوں گی، اس وقت پڑھاؤں گی جب میری حاجت پوری ہوگی، یعنی تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، مجھے اولاد دے گا، اس وقت میں یہ صورت پڑھوں گی۔ لیکن یہ ایک وعدہ ہے اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور یہ رات جو ہے فیصلے کی رات ہے، تو اس رات تیری یہ بندی یا یہ بندہ تو اس سے منت مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے، اس صورت کی برکت سے تو خالی نہ لٹانا۔ تو جب آپ اس طرح منت مانیں گے سورہ محمد کی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر مشتمل صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نبی پاک کے صدقے آپ کے مقدر میں اولاد لکھے گا اور بیٹا لکھے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا میں اس کا نام محمد رکھوں گی، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی منت ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اس طرح جس نے بھی منت مانی اللہ نے اسے ضرور بیٹے سے نوازا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت اللہ کی قدرت، نبی کی شان اور بندے کی اجات کی قبولیت کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب ہوتے ہیں، اس کے نصیب میں آسانیاں، خوشیاں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور خاص طور پر یہ عمل 15 شعبان کی رات کے لیے لاکھوں بے اولاد بہنوں پر آزمایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو پورا کیا ہے۔ یہ پورا طریقہ دل سے کریں، نیت خالص کریں، صدقے کے ساتھ سورہ محمد کی تلاوت کریں، یعنی اس سورت کو اس رات بھی آپ لازمی پڑھیں، 1 بار 2 بار 3 بار جتنا پڑھنا چاہیں لازمی پڑھیں اور اس کی منت بھی مان لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نوازیں گے، نرینہ اولاد سے بھی نوازیں گے، نصیب میں خوشیاں لکھیں گے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔